وحبيبنا وخليلنا ونظامنا وسراجنا وعلامنا وأشرفنا ونور عيننا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين آمين 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 بجاه سيد المرسلين. بیگم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. اور یا اللہ قرآن میں سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بغیرہ کے بلا افراد کشتی زعی فانوش استوات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی مدد دنیا معین الدین چشتی. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما دربار بستاواز کڑی دے کر کشا آدری ابن آرے غوث اعظم زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم. میں بھلی ہوں بھوری ہوں تمہاری ہوں موری آسنا توڑو غریب نواز. درو شریف محبت کے ساتھ ولا اللہ کے کمال ہی کشف خدا کے جمال ہی حسن جمیع و خصال ہی صلو علیہ وآلہ. اسلام کا آغاز بھی محبت ہے, اسلام کا انجام بھی محبت ہے, نبی کا پیغام بھی محبت ہے. مدینے سے لے کے مکے سے مدینے تک, وہاں سے کربلا تک, وہاں سے نجف تک, وہاں سے بغداد تک, بغداد سے اجمیر تک, وہاں سے دلی تک, وہاں سے چوچا تک, ہندوستان کے کونے کونے پہ اللہ والوں نے ایک ہی پیغام دیا ہے, وہ محبت کا پیغام ہے. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اور ہندوستان میں جو اسلام آج پھیلا ہے سیاست سے نہیں, حکومت سے نہیں, تجارت سے نہیں, عداوت سے نہیں, بغاوت سے نہیں, محبت سے. پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ غریب نواز نے ایسا محبت کا جادو چلایا کہ 90 لاکھ لوگوں نے غریب نواز کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا. اور آج انہی کا غلام, انہی کے دل کا منتا چشتی آپ کی بارگاہ میں آیا ہے. انشاءاللہ ایسی تقدیر ہوگی کہ آپ کا سینہ مدینہ ہو جائے گا. پورا مجمع, اگر آپ مجھے سننا چاہتے ہیں تو میری ایک اپیل ہے کہ لوگ پیچھے اگر آگے آ جائیں, کچھ دیر کے لیے بڑی آپ کی مہربانی ہوگی. اور مجھے لگے کہ آپ مجھے سننا چاہتے ہیں, بھئی آپ بھی آگے آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. پورا مجمع محبت سے کہتے ہیں یا حسین, اور جھوم کے یا حسین, یا حسین, یا حسین. جو اپنی زندگی احمد کے نام کر دے گا. آج چشتی بڑے موڈ میں ہے, اب آپ اپنا موڈ بنا لو. یہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, اس بات کا اشارہ ہے کہ غریب نواز نے کرم کر دیا. الحمدللہ ہم غریب نواز کے منتے یہاں بھی سائے میں ہیں, وہاں بھی سائے میں رہیں گے. ٹینشن ان کو ہو جن کا کوئی نہ ہو, ہمارے تو بہت ہے. حسین ہمارے ہیں, غوث ہمارے ہیں, خواجہ ہمارے ہیں, مخدوم ہمارے ہیں, اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں, مجاہد ملت ہمارے ہیں. ہمیں ٹینشن کیا ہے؟ ہم زمین پر ہیں تب بھی شاندار ہیں, زمین میں ہیں تب بھی شاندار ہیں, اور قیامت میں اٹھیں گے تو اعلیٰ حضرت یہی کہیں گے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ. پورا مجمع کی آواز میں کہتے یا حسین, یا حسین, یا حسین. جو اپنی زندگی احمد کے نام کر دے گا, یہی تو مسلک کے اعلیٰ حضرت ہے, یہی تو صوفیہ کا مشن ہے, یہی تو غریب نواز کے آنے کا انداز ہے, اور یہی جلسے کا مقصد بھی ہے کہ جو اپنی زندگی احمد کے نام کر دے گا. پھر خانہ والوں, جو اپنی زندگی احمد کے نام کر دے گا خدا بھی اس پہ جہنم حرام کر دے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں فارسی میں بولوں؟ ایک آواز میں یا حسین, یا حسین. جو اپنی زندگی احمد کے نام کر دے گا خدا بھی اس پہ جہنم حرام کر دے گا. آخر خانہ والوں, مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ قبر میں سنیوں سے دو ہی سوالات ہوں گے, تیسرے کی نوبت نہیں آئے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو اپنی زندگی احمد کے نام کر دے گا خدا بھی اس پہ جہنم حرام کر دے گا. اور سوال تیسرا, منکر نکیر کیا پوچھیں ہم قادریے سے, چشتیوں سے, نقشبندیوں سے, سہروردیوں سے, برکاتیوں سے, اشرفیوں سے, رضویوں سے,
حبیبیوں سے سوال کی سوا منکر نکیر کیا پوچھیں؟ نبی کو اٹھ کے جو سنی سلام کر دے گا، نبی کو اٹھ کے جو سنی سلام کر دے گا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، جو کام کر نہ سکے وقت کے سکندر بھی، وہ کام آپ کا ادنا غلام کر دے گا، وہ کام آپ کا ادنا غلام کر دے گا۔ اب بالکل خان کا ہی شعر پڑھ رہا ہوں، اگر سمجھ میں آئے تو کہنا یا حسین میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، یا حسین اس پوری کائنات میں مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پورب سے پچھم، اتر سے دکن، پوری کائنات میں ذرے ذرے میں، گاؤں گاؤں میں، نگر نگر میں، قریہ قریہ میں، بستی بستی میں، شہر شہر میں، زمین سے لے کے آسمان تک، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتویں طبق زمین، یہ پوری کائنات جہاں تک ہے، اس میں جو کچھ ہے یہ سب فاطمہ کے بچے کا صدقہ ہے، حسین والوں کا صدقہ ہے، یہ ابو بکر کا صدقہ ہے، یہ عمر کا صدقہ ہے، یہ عثمان کا صدقہ ہے، یہ علی کا صدقہ ہے، یہ حسن و حسین کا صدقہ ہے، جس کے پاس جو ہے علم ہے حسین کا صدقہ ہے، فضل ہے حسین کا صدقہ ہے، تقویٰ ہے حسین کا صدقہ ہے، فتویٰ ہے حسین کا صدقہ ہے، پاکیزگی نفس ہے حسین کا صدقہ ہے، آنکھوں کی طہارت ہے حسین کا صدقہ ہے، شریعت ہے حسین کا صدقہ ہے، طریقت ہے حسین کا صدقہ ہے، معرفت ہے حسین کا صدقہ ہے، حقیقت ہے حسین کا صدقہ ہے، اور کلکتے والوں اذان ہو رہی ہے حسین کا صدقہ ہے، حسین کا سلامت ہے حسین کا صدقہ ہے، نمازیں ہو رہی ہیں حسین کا صدقہ ہے، کلمے کی خوشبو فضاؤں میں دوڑ رہی ہے حسین کا صدقہ ہے۔ اس لیے آپ کہو کہ چشتی ہم نے آج تک یہ سنا تھا کہ مصطفیٰ ساری کائنات یہ تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہو حسین کا صدقہ ہے، تو چشتی کہے گا کہ جو جتنا مصطفیٰ ہے اتنا حسین کا ہے۔ اللہ نے جتنا رسول کو دیا ہے مصطفیٰ نے سب کچھ حسین ہے۔ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، جس کو جو عظمتیں ملی ہیں، بلندیاں ملی ہیں، جو ملی ہیں مل رہی ہیں اور قیامت تک جو ملے گی سب سیدہ فاطمہ کے دروازے کی بھیک ہے، علی کے گھر کی بھیک ہے۔ علم ملا اسی بارگاہ سے، سب علی والوں کا ہے، نبی والوں کا ہے، فاطمہ کے شہزادوں کا صدقہ ہے۔ تو توجہ چاہوں گا، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اب پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین سے ہو، تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ یزیدی ہے کہ حسینی ہے، جنتی ہے کہ جہنمی ہے، اپنا ہے کہ بیگانہ ہے، مستاق مصطفیٰ ہے کہ وفادار مصطفیٰ ہے۔ پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کا ہو، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھلال دیتا ہے، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھلال دیتا ہے۔ ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم دے رہے ہیں۔ درود شریف محبت کے ساتھ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ دائما ابدا ابدا۔ قرآن کا انداز تخاطب دیکھو، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ابو بکر کے ساتھ ہو جاؤ، عمر کے ساتھ ہو جاؤ، عثمان کے ساتھ ہو جاؤ، علی کے ساتھ ہو جاؤ، حسن و حسین کے ساتھ ہو جاؤ، عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہو جاؤ، خواجہ معین چشتی کے ساتھ ہو جاؤ، نبی والوں کے ساتھ ہو جاؤ، علی والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے تو سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، ان سچوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ آج کے زمانے میں، آج کی سوسائٹی میں، آج کے ماحول میں بغیر فائدہ کوئی کسی کے ساتھ جڑتا نہیں، دنیاوی فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، یہ اللہ
تم نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان سچوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں تحفہ کیا ملے گا؟ ہمیں سوغات کیا ملے گی؟ اور رب نے فرمایا تم کو وہی ملے گا جو سچوں کے ساتھ رہنے والوں کو ملا ہے. وہی فائدہ ملے گا جو عبد القادر جیلانی کو ملا ہے، خواجہ معین چشتی کو ملا ہے، خواجہ بختیار کاکی کو ملا ہے. میں نے پوچھا مولا کیا؟ رب کی مشیت نے جواب دیا کہ سچوں کی صحبت کا اثر ہے کہ آنے والا غوث اعظم کی بارگاہ میں چور بن کے آیا تھا، ایک پل کی صحبت مل گئی، اب دال بن کے جا رہا ہے، وہی بن کے جا رہا ہے، یہ تو بن کے جا رہا ہے. آنے والا غریب نواز کی بارگاہ میں جو کہ جیبان بن کے آیا تھا، صحبت مل گئی ہے تو عبداللہ پیرا بانی بن کے جا رہا ہے. آنے والا مخدوم اشرف کی بارگاہ میں جادوگر بن کے آیا تھا، مگر نگاہ مخدومی پڑی ہے تو اپنے وقت کا مومن کامل ہو کے جا رہا ہے. پتا چلا جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں زمین پر ہے تب بھی زندہ باد، زمین میں ہے تب بھی زندہ باد. ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ. کیا فائدہ ہے سچوں کے ساتھ جڑنے کا؟ کیا فائدہ ہے سچوں کے ساتھ رہنے کا؟ کیا فائدہ ہے سچوں کی غلامی کرنے کا؟ شہر بصرہ میں ایک نوجوان متقی پرہیزگار لڑکی کا انتقال ہو گیا. بڑی متقیاتی عابدہ زاہدہ نماز کی پابند، رب رسول سے اس کا سینہ معمور تھا. انتقال کے بعد جنازہ رکھا گیا ہے، لوگ نماز کے لیے کھڑے ہیں. ایک کفن چور اس نیت سے نماز میں شامل ہوا کہ نماز کے بعد قبرستان میں دیکھوں گا کہاں دفن کیا جا رہا ہے. اس کی ڈیوٹی وہی ہے، اس کا کام وہی ہے کہ رات میں چوری کرنا ہے. جنازے میں شامل ہوا، امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی، وہ نماز میں شامل ہوا، قبرستان تک پہنچا، قبر کی شناخت کر لی. دیکھو اللہ والوں کی صحبت بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتی ہے. نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدر بھی ہزاروں کی تکلیف دیکھی. وہ کفن چور رات کی تاریکی میں اسی نوجوان بچی کی قبر پہ کھڑا ہے، قبر کھولنے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ کفن نکالا جائے. اس کا پیشہ وہی ہے، کام وہی ہے. ابھی مٹی ہٹائی رہا تھا، اے آسمان سے آواز آئی، واہ جنتی ہو کے جنتی کا کفن چوری کرنا. جنتی ہو کے جنتی کا کفن چوری کرنا ہے کیونکہ مولا جو قبر میں ہے وہ تو جنتی ہو سکتی ہے، وہ عابدہ تھی، زاہدہ تھی، متقیہ تھی، نمازوں کی پابند تھی، حیائے باطنی کی خوبصورت تھی، وہ جنتی ہو سکتی ہے. میں کیسا جنتی کہ میں نماز کی پابندی ہے، جھوٹ بولتا ہوں میں، شراب پیتا ہوں میں، غیبت کرتا ہوں میں، اتنا خراب پیشہ میرا ہے کہ کفن چوری کرتا ہوں. میں جنتی کیسے؟ آواز آئی، آج اس متقیہ لڑکی کے جنازے میں جتنے لوگ شامل ہوئے تھے رب نے اس کی برکت سے سب کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، دوزخ سے آزاد کر دیا ہے، نار سے آزاد کر دیا ہے. اور پھر خانہ والوں اگر شہر بصرہ کی اس متقیہ کے جنازے میں کھڑے ہونے سے ایک کفن چور کی بخشش ہو سکتی ہے تو ہمارے ہاتھوں میں تو غوث اعظم کا دامن ہے، غریب نواز کا دامن ہے، اہل بیت کا دامن ہے. ہم بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے میں جہنم سے آزاد ہو. کیا چیز ہے اللہ والوں کی صحبت؟ حضور غوث پاک تو بہت بڑے ولی ہیں، کہہ دو یا حسین. اتنے زور سے بولو کہ حسین پاک مسکرا کے رحمت کی چادر ہٹا کے اپنے غلاموں کو چھانٹ دیا. غوث کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، مخدوم کا دامن، اعلیٰ حضرت کا دامن، بزرگوں کا دامن، جن کے یا حسین یا حسین یا حسین. آج کی محفل پیران پیر، روشن ضمیر، دستگیر، ماہ منیر، قطب الاقطاب، شیخ الاسلام، پیر پیرا، میر پیرا، امام الاولیاء، تاجدار ولایت، تاجدار بغداد، حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے
مناسبت ہے چلو غوث کی بارگاہ میں اور دیکھو کہ غوث کتنے سچے ہیں اور ان سے لگنے والا ان سے جڑنے والا ان کے قریب آنے والا کیا سے کیا ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں ایک نگاہ ڈال کے ذرے کو آفتاب کرتے ہیں قطرے کو دریا کرتے ہیں محبت سے کہ دریا ہو جائے. حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس بہت قیمتی ہوتا ہے. آج اگر مولوی اچھا لباس پہن لے تو عوام کی آنکھوں میں کانٹا کھٹکتا ہے. مولوی ہو کے اتنا اچھا لباس جبکہ اچھا لباس پہننا غوث اعظم کا طریقہ تھا. اور کیا طریقہ تھا؟ حضور غوث اعظم نہایت ہی قیمتی لباس پہنتے تھے. صبح پہنتے شام ہوتے ہوتے کسی غریب کو دے دیتے. سبحان اللہ. بغداد کے بازار میں حضور غوث اعظم کا مرید پہنچا. کپڑے کی دکان پہ کہا کہ میرے شیخ کے لیے کوئی کپڑا دکھاؤ. دکاندار نے کپڑا دکھایا تھا کہ یہ نہیں اس سے اچھا یہ کہیں سے اچھا اس سے اچھا. ایک کپڑا تھا جس کی قیمت کی 1 گز کی 1 اشرفی. کہا کہ یہ چلے گی یہ مال چلے گا کہ ہاں. کہ یہ تو بتا جب غوث اعظم یہ پہنیں گے تو بغداد کا خلیفہ کیا پہنے گا بغداد کا حاکم کیا پہنے گا. تو مرید نے کہا کہ میرا مرید کسی بادشاہ سے کم ہے کیا؟ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ تو حاکموں کا حاکم ہے وہ تو سرداروں کا سردار ہے. وہ تو ایسے ولی ہیں کہ 100 سال پہلے تاجدار اہل سنت امام احمد رضا فاضل مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ ٹھوک کے کہا تھا کہ وہ حتیٰ مرتبہ اے غوث بالا میرا اونچے اونچے کے سروں سے ختم آدھا میرا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا میرا اور یا مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ میرا. شیر کو قدم میں ڈاکا نہیں کتا میرا. خانہ والوں بالکل ذہن کو حاضر رکھو کہ اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ایک پل کی صحبت بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتی ہے. نہایت ہی قیمتی جبہ شریف پہن کے عبا شریف پہن کے حضور غوث اعظم بلال پیر عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے ہیں. بہت قیمتی لباس آپ کے بدن پہ ہے. ہاتھ میں تسبیح ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور غوث اعظم کی نگاہ نیچے ہے تسبیح ہاتھ میں ہے. ذکر خدا کرتے کرتے ذکر خدا کرتے کرتے ذکر خدا کرتے کرتے گزر رہے ہیں. ایک چور نے دیکھا اور دیکھا کہ حضور غوث پاک اکیلے ہیں. نہ کوئی مرید ہے نہ کوئی باڈی گارڈ ہے نہ کوئی خادم ہے. جبہ بڑا قیمتی ہے اگر چھین لیا جائے اچک لیا جائے اب بغداد کے بازار میں بیچ دیا جائے تو 6 مہینے چوری کرنے کی حاجت نہیں ہوگی. جس کی جو نیت ہوتی ہے ویسے ہی سوچتا دیکھا کہ غوث اعظم اکیلے ہیں. ایک جھٹکے میں جبہ چھین لیا جائے بغداد کے بازار میں بیچنے کے بعد 6 مہینے کے لیے میں مالا مال ہو جاؤں گا. بڑا قیمتی کپڑا ہے بڑا قیمتی جبہ ہے. یہ سوچ کے اسی نیت کے ساتھ حضور غوث اعظم کے پیچھے پیچھے آیا کہ اکیلے ہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں کوئی روکنے والا بھی نہیں نہ مریدوں کی فوج ہے نہ خداموں کا لشکر ہے. جیسے ہی قریب پہنچا حضور غوث اعظم کی نگاہ تو بند ہے مگر وہ سب دیکھ رہے. وہ سے بولو یا حسین یا حسین. بولتے ہی چل چلتے ہیں دیوان جانے آنکھوں کو بندے کرتے ہیں دیدار کے لیے. چور نے جیسے ہی پیچھے سے غوث اعظم کی بات پکڑی کھینچنے کی کوشش کی تو حضور غوث اعظم نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے. مولا اے اللہ اس نے عبدالقادر کا دامن تھاما ہے اس نے عبدالقادر کا دامن تھاما ہے اس نے عبدالقادر کا دامن کی خانہ والے کا صبح نماز کے بعد سبحان اللہ بولنے دے. اے اللہ اس نے عبدالقادر کا دامن تھاما ہے قیامت تک یہ دامن نہیں چھوٹنا چاہیے قیامت تک یہ دامن نہیں چھوٹنا چاہیے قیامت تک یہ دامن نہیں چھوٹنا چاہیے. وہ چوری کی نیت سے آیا تھا مگر غوث اعظم نے دعا دے دی ہے. دعا کا اثر یہ ہوا پھر کی کیفیت بدل گئی سوچ بدل گئی نیت بدل گئی. اب جبہ نہیں وہ قدموں میں آیا کہتا سرکار اب آبا نہیں چاہیے اب تو آپ کا دامن چاہیے اب تو آپ کی مریدی چاہیے اب تو آپ کی غلامی چاہیے. حضور غوث اعظم نے ایک نگاہ ڈالی مرید
مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شہزادہ اعظم حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، لوگوں کا مجمع ہے، علماء کرام کی بھیڑ ہے، عاجزی انکساری کا پیکر بن کے حضور مفتی اعظم ہند اس انداز میں بیٹھے ہیں کہ آنے والا یہ پہچاننا مشکل ہے اس میں پیر کون ہے، مرید کون ہے، غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ سنتوں کی پابندی کرتے ہوئے شریعت کے دائرے میں مفتی اعظم ہند تشریف فرما ہے۔ ایک 70 سال کی ضعیفہ آئی دروازے کے پیچھے چھپی ہے، آپ نے فرمایا کوئی اماں آئی ہے کچھ کہنا چاہتی ہے، پوچھو کیا ہے۔ پوچھا لوگوں نے کیا ہے، اس نے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، جھوٹے مقدمے میں جیل میں ہے، پھانسی کی سزا ہو گئی، قتل کیا ہے کسی نے، مرڈر کیا ہے کسی نے، خون کیا ہے کسی نے، پھنس گیا میرا بیٹا۔ سرکار سے کہنا اگر میرا بیٹا قصوروار ہوگا کبھی آپ کی خانقاہ میں نہ آتی، کبھی آپ کے دروازے پہ نہ آتی۔ آپ روشن ضمیر ہیں، آنکھیں بند کر کے دیکھ لیں، اگر میرا بیٹا قصوروار ہے آپ ہاں کہہ دیں، میں خانقاہ سے چلی جاتی ہوں، اگر بے قصور ہے تو دعا فرما دیں کہ پھانسی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، آزادی مل جائے۔ کیا شان ولایت ہے، کیا غوث اعظم کے غلاموں کا مقام ہے۔ بڑے بڑے پیر تو بڑے پیر ہیں، غوث اعظم کے غلاموں کا عالم دیکھو۔ ضعیفہ نے جب نام بتایا بیٹے کا دروازے کی اوٹ سے، حضور مفتی اعظم نے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کی۔ پھر خانہ بند ہوگا، آپ مجھے دیکھنا چاہو تو آنکھیں کھول کے، میں آپ کو دیکھوں تو آنکھیں کھول کے، مگر مفتی اعظم آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں۔ کہا ہاں تیرا بیٹا تو بے قصور ہے، خون کسی اور نے کیا ہے، مدد کسی اور نے کیا ہے، قتل کسی اور نے کیا ہے، میرے بیٹے کو پھنسا دیا گیا ہے۔ ایک تعویذ لکھی، پتہ نہیں اس نے کیا لکھا، کبھی ملاقات ہو تو پوچھوں کہ سرکار کیا لکھ کے دیا تھا۔ تعویذ لکھی حضور مفتی اعظم ہند نے حسین کے روحانی بیٹے نے غریب نواز کے غلام نے لکھ کے دیا تھا تاکہ جا کسی بھی سسٹم سے آتے کھڑے ہی کے لیے صحیح اس تعویذ کو اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دینا، کیونکہ سرکار پھانسی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، نو ٹینشن۔ کسی بھی طریقے سے وہ تعویذ جیل تک پہنچا، اس بندے نے 1 گھنٹے کے لیے وہ تعویذ پہن لیا، پھانسی کی تاریخ آ گئی۔ صبح کی نماز کے بعد اس کو لوگ آئے چلو وقت ہو گیا ہے، آخری خواہش کیا ہے؟ کیا کوئی خواہش نہیں، کوئی تمنا ہے نہیں، نماز پڑھ لی ہے، ہاں تلاوت کر لی ہے، ہاں چلو جہاں پھانسی دی جانی ہے جلاد کھڑا ہے، جیل کا عملہ کھڑا ہے، جج کھڑا ہے، افسران کھڑے ہیں، تختے پہ کھڑا کر دیا گیا، کپڑا ڈال دیا گیا چہرے پہ، دونوں ہاتھ پیچھے کر کے باندھ دیے گئے۔ جیسے ہی جلاد نے لیور کھینچنے کی کوشش کی ہے، لیور کھینچے تخت اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پھانسی پہ عمل ہو جائے، کبھی ہندوستان میں ہے کبھی پہنچ جائے پاکستان، مگر آج تک تاریخ بغیری کہتی ہے جیسے ہی لیور پہ ہاتھ رکھا تھا کبھی کمر نہیں چاہا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پھانسی کا فندا اپنے آپ گلے سے باہر، پھانسی کا فندا بیٹے بڑی گلے سے باہر۔ جب نے دیکھا تو دیکھتا رہا یار یہ کیا ہے، ہاتھ تو بندے ہیں، اس کے ہاتھ تو بندے ہیں، پھانسی کا پھندا نکالا کس نے، نکالا کس نے، نکالا کس نے؟ اس نے اشارہ کیا کہ دوبارہ پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالو، دوبارہ پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا گیا۔ جیسے ہی لیور پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی پھر پھانسی کا پھندا گلے سے باہر۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، جب 5 بار ایسا ہوا یہ پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالتے اور جیسے ہی
जीवन में हाथ रखना चाहिए। वो फांसी का फंदा गले से बाहर हो जाता। जज ने कहा कि पूरी जिंदगी में ऐसा केस देख रहा हूँ कि कोई है नहीं, कोई दिखता नहीं, न कोई दाएं है, न कोई बाएं है, न कोई आगे है, न कोई पीछे है। इसका फांसी का फंदा निकालता कौन है? उसने लिख दिया कि सजा पे अमल हो चुका है, मगर क्या वजह है कि फांसी हो नहीं पा रही? इस मुलजिम को आजाद कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, आजाद कर दिया जाए। बेटा फांसी के फंदे से आजाद होंगे। जब घर पहुंचा है तो माँ की आंखों में दिए जगमगाने लगे हैं। बड़े पीर का शुक्रिया अदा किया है। चल आज तूने मौत के फंदे से बच के आया है। ये तेरा कमाल नहीं है, मेरे पीर की ताबीज का कमाल है, उनकी दुआओं का कमाल है, उनके दस्ते पाक का कमाल है। ताकि अम्मा आपके पीर साहब कौन है? ताकि मुस्तफा ताकि अम्मा बरेली में रह के जवान हो गया, मगर आज तक सरकार को देखा नहीं मैंने। उनकी दुआ से छूटा हूँ। हाँ चल आप ज़ियारत कर लूं, कदमों का बोसा दे दूं, हाथ चुन लूं, दुआएं ले लूं। माँ ने मिठाई का डब्बा लिया, नजराना लिया, बेटी की उंगली पकड़ के मुफ्ती आजम की बारगाह तक पहुंची। मुफ्ती आजम ही खानकाह में विराजमान है। ज़ईफ़ा पहुंची है, लोगों का मजमा लगा है। नौजवान ने जैसे ही मुफ्ती आजम को देखा, सैकड़ों के मजमे में दौड़ के पहुंचा। कभी हाथ चूम रहा है, कभी कदम बोसी कर रहा है, कभी हाथ जोड़ रहा है। अम्मा परेशानी से मेरा बेटा पहली मर्तबा मुझसे आजम हिंद की गार्डन में आया, पहचाना पता कैसे चला कि मुफ्ती आजम हिंद यही है, मुस्तफा खान रज़ा यही है, रज़ा का शेर यही है, ताजदार अहले सुन्नत यही है। कदम बोसी करके, दस्ते बोसी करके जब बाहर निकला तो माँ ने कहा कि बेटे तू तो कह रहा था कि तूने कभी मुफ्ती आजम को देखा नहीं, तो पहचाना कैसे? इस भीड़ में पहचाना कैसे, जाना कैसे कि मुफ्ती आजम कौन है? क्या अम्मा इस चेहरे को कौन भूल सकता है? अरे जेल खाने में फांसी की जगह पे जल्लाद मेरे गले में फंदा डालता जाता था और ये आके निकालते जाते थे, निकालता जाता था, ये निकालते जाते थे। उसका काम करना उनका निकालना 5 मरतबा उसने जाना, इन्होंने निकाला। इनको कैसे भूल सकता हूँ? ये खाना वालों जो गौस का गुलाम अपनी खानकाह में रहेंगे, रूहानियत के तौर पे जेल पहुंच के मुरीदा के बेटे के गले से फांसी का फंदा निकाल सकता है, तो गौसे आजम भी हमें अपने दामन में छुपा के मुस्तफा तक पहुंचा सकते हैं, रसूल तक पहुंचा सकते हैं, खुदा तक पहुंचा सकते हैं। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। एक आवाज में सच्चों के सच्चों के साथ हो जाओ। हुसैन के साथ हो जाओ, हुसैन के साथ हो जाओ। हज़रत इमाम हुसैन के साथ आने वाले का क्या फायदा हुआ? कल तक हुर था, जब तक यजीदियों में क्या तो हुर, सिर्फ हुर, और जैसे हुसैन के कदमों में आया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या गुलामी है? क्या हुसैन की मोहब्बत का समरा है? क्या अहले की मोहब्बत का फायदा है? इस मजमे में जो लोग सजदों से दिल से मोहब्बत करते हैं और अहले की गुलामी को जरिए निजात समझते हैं और ये जानते हैं कि हुसैन हमारा आका और मौला है, पूरा मजमा एक आवाज में कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मेरा बेटा जिसे और जो कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। परखना हो जो किसी को तो या हुसैन को हो, ये नाम वो है जो शजरे खजा देता है। चलो हुसैन की बारगाह में चले, बरेली से वाया अजमेर, वाया बगदाद, सीधे करबला शरीफ। अब देखो हुसैन वालों का आलम क्या है, हुसैन वालों की पोजीशन क्या है, हुसैन वालों का मान सम्मान क्या है। हुसैन के बाबा अली, माँ फातिमा, भाई हसन, बहन ज़ैनब, नाना मुस्तफा, बेटे में 5 हैं, मासूम कायनात खैर निसा हुसैन और हसन, मुस्तफा अली। झूम के कह दो या अली, इतने जोर से बोलो कि
यजीदियों का बिस्तरा बोल और कटिया खड़ी हो जाए, या अली या अली या अली। हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहीं से गुजर रहे हैं, कहे या अली या अली। नोटबंदी हुई है, जबान बंदी नहीं हुई, बोलने पे फिर पाबंदी है क्या? अरे ये तो वो नारा है कि दुनिया क्या है, हम तो कयामत में मौका मिलेगा तो लग रहे हैं या अली। ये गौस का नारा है, ये ख्वाजा का नारा है, ये महबूब का नारा है, ये आला हज़रत का नारा है, ये हमारे सारे अकाबिर का नारा है। कह दो या अली। या अली का खेल है कैसे पावरफुल संकट मोचन बाहुबली, कितने शानदार है अली, कितने अच्छे हैं अली। इरफान भाई ने मुझसे कहा कि चिश्ती साहब पानी वानी पिएंगे, चाय वाय चलेगी, नाश्ता वास्ता करेंगे, पान वान खाएंगे, पान में कट्ठा होता रहेगा, चूना उना रहेगा, जर्दा होता रहेगा। मैंने कहा इरफान भाई आप आदमी हैं कि जिन्ना? बोले मतलब? मैंने कहा यार ये पानी तो ठीक है, वानी क्या चीज है, चाय तो ठीक है, वाय क्या चीज है, नाश्ता तो ठीक है, वास्ता क्या चीज है, पान तो ठीक है, वान क्या चीज है। ताकि हज़रत एक जो जुमला है जो मौजू है और एक जुमला जो आम बातचीत में बोला जाता है, चाय असल है, वाय उसकी नक़ल है या उसकी बिगाड़ है, पानी मौजू है, वानी मुहमिल है, नाश्ता मौजू है, वास्ता मुहमिल है। इस मजमे में अगर किसी का नाम आशिक है, मेरा नाम आशिक है और आपको मुझसे तकलीफ हो गई, आप गुस्से में कह सकते हो कि आशिक वाशिक को नहीं छोड़ूंगा। किसी का नाम तबरेज़ है, मियां जी गुस्से में तबरेज़ को नहीं छोड़ूंगा। किसी का नाम तहसीन है, तहसीन को नहीं छोड़ूंगा, मगर मुस्तफा ने अली का ऐसा नाम रखा है, अगर कोई अली को बिगाड़ेगा तो वली बनेगा, वली को बिगाड़ेगा तो वली बनेगा। उस अली के नाम को कोई ना बिगाड़ सके, उस वली की जात को कौन बिगाड़ सकता है? अली कल भी थे, आज भी है, कयामत तक। अगर पूरी दुनिया में यजीद हो जाए तब भी अली के शान में कोई कमी नहीं होगी, उनके मर्तबे में कोई कमी नहीं होगी। अली कल भी बादशाह थे, आज भी बादशाह है, कयामत तक बादशाह। बादशाह है, वो गौस का बादशाह है, वो ख्वाजा का बादशाह है, वो महबूब मुस्तफा का बादशाह है, वो सारे औलिया का बादशाह है। हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहीं से गुजरना, बस घड़ी देख के 11 मिनट और इसलिए कि 11:30 बजे तक खत्म कर दी है। मोहब्बत से लग जाओ, एक आवाज में कह दो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मोहब्बत का माहौल पैदा कीजिए, सुन्नियत की कहा चाहते हैं और ये चाहते हैं सुन्नियों से, नबी के गुस्ताखों से, नबी के बागियों से, नबी के दुश्मनों से हमारा कोई सारोकार ना हो। और सुन्नियों को चाहिए कि मोहब्बत के धागे में बन जाए। हम कादरी हैं, चिश्ती हैं, सोहरवर्दी हैं, नक्शबंदी हैं, गज़वी हैं, अत्तारी हैं, बरकाती हैं, हबीबी हैं, हशमती हैं, अशरफी हैं। हम अलग-अलग नहीं हैं, हम सब एक। जो नबी का है अपना है, अली का है अपना है, गौस का है अपना है। याद रखना, सिलसिले हमें तोड़ने नहीं आते, जोड़ने आते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अरे यार क्या गौसे आज़म गरीब नवाज से अलग है क्या? गरीब नवाज बख्तियार काकी से अलग है क्या? बख्तियार काकी निजामुद्दीन से अलग है क्या? निजामुद्दीन मखलूक पाक से अलग है क्या? मखलूक पाक आला हजरत से अलग है क्या? या आला हजरत के बुजुर्गों से अलग है क्या? नहीं, अलग नहीं है। जब ये बड़े बड़े एक हैं तो हम छोटे कैसे अलग हो जाएंगे? इतने गुलामान रसूल हैं, गुलामान हैं, गुलामान नहीं हैं। एक हो जाए, नेक हो जाए, किसी भी मसले का हल मालूम नहीं है। बेशक और इस्लाम मारपीट से नहीं फैला। कह दो या हुसैन, या हुसैन। गरीब नवाज में कभी किसी को डांटा नहीं और 90 लाख लोग मुसलमान।
حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں ایک پہلوان سے گتھا تھے. نفس نے ہمیں ایسا کر دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا اللہ کوئی نہیں. بس ہم ہی سب. ارے یار ہم کچھ نہیں ہے. ہمارا آغاز خاک ہے, ہمارا انجام خاک ہے. سانسیں بند ہو جائیں گے, لوگ کہیں گے منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری. جب تک زندہ ہو محبت کی خوشبو بانٹتے رہو. جب تک سانسوں میں سانسیں ہیں محبت کے گیت گاتے رہو. یاد رکھنا اسلام میں سوائے محبت کے اور کچھ نہیں ہے. اسلام محبت ہی محبت ہے. شروع سے آخر تک نبی کی تعلیم محبت ہے. ایک آواز میں کہہ دو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. آج کل تو واپس لگا جھگڑا ہے کہ آپ نے ہم کو رگڑا, میں نے آپ کو رگڑا. اور سینہ ٹھوک کے بولے کہ ہم غوث والے ہیں. غوث والے ایک ہوتے ہیں, الگ الگ کیا چیز ہے اتحاد. ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے. تم بھی سنی میں بھی سنی, غوث کا دیوانہ تو بھی ہے میں بھی ہوں, خواجہ والا تو بھی ہے میں بھی ہوں, مخدوم کا غلام تو بھی ہے میں بھی ہوں, اعلیٰ حضرت کا بھکاری تو بھی ہے میں بھی ہوں. جب ایک مسئلہ ہے ایک مشورہ ہے تو جھگڑا کرو. ٹینشن کیوں؟ حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ میں جب جنگ چل رہی تھی, ایک آواز بولو یا علی میرا پیغام اگر آپ لے کے جاؤ اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا, آپ مجھے بدگمائی دو جان لیا تو مجھے, مگر اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا ایک فقیر نے کیا کہا تھا. کبھی تنہائی میں سوچنا سنیت کی بقائت نہیں ہوگی. ہم آپس میں لڑتے رہے جب تک ہم سب ایک نہیں ہوں گے ہمارا قافلہ آگے نہیں بڑھے گا. حضرت مولا کائنات حضرت امیر معاویہ کی جنگ چل رہی ہے, کتنے صحابی شہید ہو گئے. جب دونوں میں ٹکر ہو رہا تھا, جنگ ہو رہی تھی, جھگڑا جاری تھا, نصران کے بادشاہ نے جو نصرانی تھا اس نے دیکھا کہ موقع بہت اچھا ہے. علی اور معاویہ آپس میں دست و گریباں ہیں اور سنیوں کی لڑائی کا فائدہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں. ہماری مسجدوں میں نمازی نہیں, ہماری مسجدوں میں جمعے میں نمازی, 5 وقتوں میں نمازی نہیں. دو بندی کے یہاں جاؤ 5 وقت میں نمازی, جن کی نماز ہوتی نہیں وہ نماز چھوڑنے کو تیار نہیں, اور سنیوں پہ نماز فرض ہے وہ پڑھنے کو تیار نہیں. لوگ کس کے لیے؟ پراٹھے کے لیے, حلوے کے لیے, غوث کے ملبے کے لیے. قیامت میں غوث کے ملبے کا سوال نہیں ہوگا. تم غوث اعظم سے اگر محبت رکھتے ہو اور اگر غوث اعظم کا فاتحہ نہیں کروایا تو تم جہنم میں نہیں ہونی. یہ تم کرتے ہو تمہاری محبت ہے, غوث پاک تمہارے فاتحہ کے محتاج ہوئے ہیں. آپ اپنا محبت رکھو. تمہاری اس آپسی دشمنی نے حرام خوروں کو, بد مذہبوں کو, بد عقیدوں کو ہمارے بیچ میں گھسنے کا موقع دیا ہے. دیکھ کیا ہے محبت, سنیت کسے کہتے ہیں, محبت کسے کہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ مولا علی میں جنگ جاری ہے. نصران کے بادشاہ نے دیکھا موقع بہت اچھا ہے, علی معاویہ آپس میں لڑ رہے ہیں, بیچ سے فائدہ اٹھایا جائے. اس نے خط لکھا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. اس خط میں لکھا تھا, اور امیر معاویہ میں دیکھ رہا ہوں کہ علی تم پہ حاوی ہو گئے ہیں. علی بڑا ظلم کر رہے ہیں معاذ اللہ. اے امیر معاویہ ایک اشارہ کرو, میں اپنی پوری فوج تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم علی سے لڑ کے علی کے دانت کھٹے کر دو معاذ اللہ, علی کو شکست دو. حضرت امیر معاویہ نے جب یہ کہا اگر ہم آپ ہوتے جلدی بھیجو, جلدی بھیجو. آج ہی خان بھائی کو سلانا ہے, آج ہی بھیجنا ہے. مگر دیکھ جس کے سینے میں اسلام کا درد ہوگا, پہلے سے کا درد ہوگا. حضرت امیر معاویہ حضرت مولا علی سے جنگ چل رہی تھی, خون بہ رہا تھا, لاشوں پر لاشیں گزر رہی تھی. مگر جب وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا ہے اس نصرانی بادشاہ کا کہ آپ اجازت دیں میں اپنی پوری فوج بھیج دوں تاکہ آپ علی سے مقابلہ کریں. حضرت امیر معاویہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں, جلال میں آ گئے. جواب دیا, او نصرانی کتے, اگر تم نے
علی کی طرف نگاہیں بھی ترچھی کر کے دیکھا تو میں علی کا سپاہی بن کے تیری آنکھیں کھول دوں گا، تیری آنکھیں کھول دوں گا۔ یہ ہے اتحاد اہل سنت۔ اس لیے اگر آج بھی سنیت میں اتحاد چاہتے ہو تو امیر معاویہ کی اس سنت پہ عمل کرنا ہوگا، اس طریقے پہ عمل کرنا ہوگا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم افعال ہوئے تاریخ خلا ہو کر پورا مجمع محمد سے کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا علی یا علی۔ آج کل تو سنیت میں اتنی آپس میں تکلف ہے حضرات کہ دماغ کبھی کبھی کام نہیں کرتا کہ کیا ہوگا اس جماعت کا۔ مولوی کے پیچھے کھڑا ہے، ایک مفتی دوسرے مفتی کے پیچھے کھڑا ہے۔ اگر ہم سب سنی ہیں اور خواجہ رضا کے ماننے والے ہیں تو ایک ہو جائیں، اسلام کے سائے میں، حسین کے سائے میں محبت سے کہہ دو یا حسین۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن امام حسین میں کسی بات میں کچھ بات ہو گئی، یہ ان کا لڑنا ان کے لیے نہیں، امت کی ہدایت کے لیے۔ اتحاد اس وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو بدل شور بچاتے کیوں ہو۔ حضرت امام حسن میں امام حسین میں کوئی بات ہو گئی، بات چیت بند، ایک گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹہ گزرا، 3 گھنٹہ گزرا، جب شام ہو گئی، نبی کا وصال ہو گیا، ابو بکر صدیق کا بھی وصال ہو گیا، فاروق اعظم بھی وصال کر گئے، عثمان غنی بھی نہیں، مولا علی بھی وصال کر گئے، حضرت امام حسن خلافت کی گدی پہ ہیں۔ کسی بات پہ ہو گئی تکرار امت کی ہدایت کے لیے، صحابہ پریشان ہو گئے، حضرت امام حسین کے پاس پہنچے کہ سرکار آپ چھوٹے بھائی ہیں، حسن بڑے بھائی ہیں، آپ چھوٹے ہیں، حسن بڑے ہیں، آپ چھوٹے آگے چلیے، بھائی کو منا لیجیے، بھائی کا ہاتھ پکڑ لیجیے، آپ دونوں میں جھگڑا ہے، ہمارا جینا حرام ہو گیا ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ آپ بھی ہو مولا، وہ بھی ہے مولا، آپ بھی ہو مولا، وہ بھی ہے دادا، آپ بھی ہو دادا، وہ بھی ہے مولا، مولا آپ بھی ہو مولا، وہ بھی ہے، چلیے 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 بھیا حسن کو منا لیجیے۔ امام حسن نے کہا کہ میں جا کے اپنے بھائی حسن کو منا سکتا ہوں، 100 مرتبہ منا سکتا ہوں، لیکن میں نے نانا جان سے ایک حدیث پاک سنی ہے کہ جب 2 بھائیوں میں کوئی بات ہو جائے تو جو پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جائے گا۔ امام حسن کو پتہ ہی ہے تو آپ روتے ہوئے آئے ہیں، بھائی کو گلے سے لگا لیا ہے۔ یہ ہے اتحاد امت، یہ ہے اتحاد سنیت، یہ ہے اتحاد مسلک اعلیٰ حضرت۔ ضروری ہے کہ آپس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کے دیکھیے، جو چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، نص قطعی سے ثابت ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، نو کمپرومائز، مگر کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن پہ علماء کا اختلاف ہے، وہ علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ اگر کوئی بچ پہ نماز پڑھا رہا ہے، ہمارے سنی علماء نے بھی فتویٰ دیا کہ ہو سکتی ہے نماز پڑھانی بھی، کوئی پڑھا رہا ہے تقوی کی منزل پہ فائد ہے، سبحان اللہ۔ سنی علماء کے بیچ اگر کسی مسائل پہ اختلاف ہے تو عوام کو بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ہو کون جو علماء کے بیچ جاؤ گے؟ آپ کی بات کیا علم ہے؟ آپ نے کیا سیکھا ہے؟ آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ آپ کو تو یہ نہیں معلوم اعوذ باللہ بسم اللہ کی تشریح کیا ہے؟ آپ علماء کے بیچ جا رہے ہو، وہ بڑوں کا معاملہ ہے، وہ جہاں تک اختلاف کی بات ہے، امام اعظم میں امام شافعی امام حنبل میں امام مالک میں اختلاف ہے۔ یار ابھی ایسا جملہ دوں گا کہ کھڑے ہو جاؤ گے، غوث اعظم حنبلی نہیں ہے، غوث اعظم حنفی نہیں ہے، وہ حنبلی ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اتنی محبت اعلیٰ حضرت کو غوث پاک سے ہے۔ ابھی اعلیٰ حضرت کا ایک سسٹم میں اختلاف ہے، غوث پاک اختلاف ہے کیسے؟
اتنی محبت اعلیٰ حضرت کو غوث اعظم سے فرماتے ہیں کہ وہ تو ہے وہ غوث کی ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو ہے وہ فیض کے ہر فیض ہے پیاسا تیرا. مگر حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنفی ہیں، غوث اعظم حنبلی ہیں. محبت رکھو. ایک بار یہ آپ کہنا چشتی بول کے جا رہے بغیر اہل بیت کی محبت کے گزارا ہو نہیں سکتا. ایک اور یا حسین یا حسین یا حسین تمہیں ہر مقام پہ اہل بیت کی عادت پڑے گی. ارے یار تم ہم کیا ہو، ہماری کیا حیثیت ہے. بریلی کے امام نے 100 سال پہلے کہہ دیا یا رسول اللہ یہی نسل پاک میں ہے. بچہ سبحان اللہ تیرا سب ممبر پہ بیٹھ کے اگر کوئی سید کے خلاف بولتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے اگر کوئی آل رسول کے خلاف بولتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کا غلام نہیں ہو سکتا، وہ سجدہ کے اعلیٰ حضرت کا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر سیدوں کی تعظیم کی ہے. 4 سال کے احمد رضا محبت سے یا حسین اللہ حضرت 4 سال کے ہیں، مکتب میں پڑھنے کے دروازے کے قریب بیٹھے ہیں. بیٹھے بیٹھے استاد کی نگاہ پڑی کہ احمد رضا کھڑے ہو گئے. اب بندے کھڑے ہیں پھر بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد پھر کھڑے ہو گئے پھر بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد پھر بیٹھ گئے پھر کھڑے ہو گئے. تو استاد نے آواز دی بیٹا احمد رضا میرے قریب تو آئیے. جی حضور. کوئی تکلیف ہے کیا؟ نہیں. کوئی ٹینشن ہے؟ نہیں. پرابلم ہے؟ نو پرابلم. تو بیٹا احمد رضا اٹھنا بیٹھنا کیوں؟ کبھی کھڑے ہو رہے ہو کبھی بیٹھ جاتے ہو، کبھی کھڑے ہو رہے ہو کبھی بیٹھ جاتے ہو. تاکہ حضرت میں جہاں بیٹھا ہوں نا سامنے میدان میں بچے کھیل رہے ہیں، انہی بچوں نے یہ گالے رسول دی ہے. نبی کا بیٹا بھی ہے. جب وہ کھیلتے کھیلتے دروازے کے قریب آتے ہیں تو میں تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. چلے جاتے ہیں میں بیٹھ جاتا ہوں. جب اتنی تعظیم کی ہے آل رسول کی احمد رضا نے تو ہم نے وہ مقام دیا ہے کہ پوری دنیا میں وہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ وادی رضا کی تو ایک ہمارا مذاقہ ہے. جس سمت دیکھیے وہ یہ شان اعلیٰ حضرت کی، یہ مقام اعلیٰ حضرت کا، یہ بلندی اعلیٰ حضرت کی مصطفیٰ جان رحمت کی دین ہے. سیدوں کی محبت کی دین ہے. آل رسول سے اتنی محبت کی احمد رضا نے آج دنیا کہتی ہے سیدی اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت. بس ایک بات اور سن لو محبت لگے تو یا رسول اللہ. اور سنی میری قوم اتنی چالاک قوم ہے. 1.25 روپے کا فاتحہ 1.5 لاکھ کی منت. حلوہ گڑ چاک بے شک مزار پہ جانا مستحب ہے سنت ہے لیکن نماز کل قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ مزار پہ گئے تھے کہ غوث اعظم کی 11ویں کی نہیں، نبی کا جلسہ کیا کہ نہیں. سوال یہ ہوگا وہ میشن کتاب ہوگا اور ولی پوزیشن نماز ہوگا. کیا افسوس کی بات ہے کہ 72 جماعتوں پہ جن پہ نماز فرض نہیں، دیوبندی وہابی شیعہ قادیانی اہل حدیث اہل خبیث 420 انڈین پولیس وہ نماز چھوڑنے کو تیار نہیں. اور جس کی نماز ہوگی جو حسین والے ہیں علی والے ہیں خواجہ والے ہیں غوث والے ہیں وہ نماز پڑھنے کو تیار نہیں. بے نمازی غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تم غوث اعظم کے غلام ہو تو فرماتے ہیں اپنی کتاب کھولی تو طالبین میں غوث اعظم کہ بے نمازی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. سبحان اللہ. آگے فرمایا کہ بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اپنے مسجد میں اور جھگڑا کر رہے ہیں وہ رضوی ہے وہ اشرفی ہے وہ حبیبی ہے. تو کیا ہوا ہے سارے ابھی تک کے مسئلے پہ میرے آنے کے پہلے شاید کچھ ہوا یہاں پہ. ایک بات ڈھول بے اختلاف ہے. خانقاہوں میں چشتیہ خانقاہوں میں اشرفی خانقاہوں میں بڑے بڑے بزرگ آج بھی محفل سما مضامین سے سنتے ہیں. بے شک جہاں تک کا تعلق ہے تو علماء کرام خوب جانتے ہیں
کہ جب نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے مدینے آئے تھے تو انصار کی بچیاں باقاعدہ طلع البدر علینا من ورقات الوداع وجب الشكر علينا ما رعا للعالي آ گیا عرب کا چاند آ گیا. نبی نے بہت سے موقع پہ یہ دف ثابت ہے لیکن قیامت میں دف کا بھی سوال نہیں. اگر کسی مقام پہ دف کے بجنے سے سنیوں جائز ہے دف بلا شبہ جائز ہے صحابہ کرام اس پہ عمل ہے. لیکن اگر کہیں پہ اس دف کی بجنے سے سنیت میں خدشات پیدا ہوتا ہے اس دف کا بند کرنا ہی ٹھیک ہے. اتحاد اگر میرے کسی عمل سے جماعت ٹوٹ رہی ہے جماعت بکھر رہی ہے لوگ دائیں بائیں ہو رہے ہیں تو وہاں پہ عقل مندی یہی ہے کہ قیامت بیانہ بہت اچھی ہے واجب نہیں ہے کس کے تعلق سے آپ کو سوال ہوگا تو وہاں پہ خاموشی کے ساتھ ٹھیک ہے بند کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی بجاتا ہے تو گناہ بھی نہیں. دب کی بات کر رہا ہوں اور ڈھول تاشے پہ تو فتوا ہے میرے ساتھ کو ہم خود الحمدللہ میں چشتی ہوں اور مجھے خانوادہ رضویہ سے بھی خلافت میں رضوی بھی میں قادری چشتی اشرفی رضوی شہبازی ہوں. مجھے ایک بات پتا ہے کہ خانوادے جوڑنے آتے ہیں توڑنے خدا کے نیابت کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے تب بڑا جھگڑا اس پہ مت کرو جھگڑا اس پہ کرو کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے. جس محبت سے جمعے میں آتا ہے اس محبت سے 5 وقت میں کیوں نہیں آتا. ہمارے علماء ہمارے مبلغین گھر گھر جا کے نماز کی دعوت دیتے. میں اپنی بات کروں میں خود امام مسجد ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں بس فجر میں جاؤں ظہر میں جاؤں عصر میں جاؤں مغرب میں جاؤں عشاء میں جاؤں نماز پڑھا کے اپنے حجرے میں چلا جاؤں. قوم کہیں بھی جائے مجھے اس سے مطلب نہیں. 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا کہ قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے بھلا. یہ دو وقت کے امام ائمہ کرام سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے. آج وہابیت بڑھ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہابی علماء وہابی مبلغین گھر گھر گھس کے تبلیغ کر رہے ہیں. بھگا دو تو بھی چلے آتے ہیں مارو تب بھی چلے آتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ ہم نے دے دیا ہے ہمارا کام نہیں. اب خانقاہوں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اسلام کی بقا کے لیے سنیت کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے. حسین نے صرف ہاتھ کو چپایا حسین نے صرف مرید نہیں کیا بلکہ حسین نے جب وقت پڑا ہے تو گردن پہ چٹائی ہے اپنا جوان بیٹا بھی لیا ہے جوان بھتیجا بھی لیا ہے تو پتہ چلا کہ ہاتھ پاؤں چپوانا بھی حسین کا طریقہ ہے. اور جب وقت کا نظیر کھڑا ہو جائے تو سینہ ٹھوک کے اسلام کے لیے آنا بھی حسین کا طریقہ ہے. یہ سب کب کرو گے یہ سب کب کرو گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ آپس میں بھڑ جاتے ہو لڑ جاتے ہو. ٹھیک نہیں ہے. خدا کے لیے ہر اپیل کروں گا کیونکہ غصہ آپ کو آ رہا ہے تو گالیاں مت دیجیے. مگر آپ کے اکیلے میں بیٹھیے گا سوچیے گا کہ میں نے کیا کہا تھا. اتحاد حاصل چاہیے تمام سنی ایک ہو جائے نیک ہو جائے. بس 1 منٹ اجازت ہے کہ محبت سے کہتے یا حسین یا حسین. یہ کس کی محفل ہے ایک کس کی محفل ہے آپ کہہ دو غوث کی محفل ہے. کس کی محفل ہے غوث کی. اور غوث کسی کی جاگیر تھوڑی ہے ہم سنیوں کی تقدیر ہے. ویسے اعلیٰ حضرت بھی کسی کی جاگیر نہیں ہے وہ سب کے ہیں. وہ تو مصطفیٰ کے ہیں وہ تو حسین کے ہیں وہ تو ولی کے ہیں وہ تو نبی کے ہیں وہ تو خدا کے ہیں وہ رب کے ہیں سب کے ہیں.
حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کی محفل ہے، باتیں بہت ساری کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آؤں گا، مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ سیدوں کی تعظیم کیجئے، جو مولوی سیدوں کی غیبت کرتا ہو، آل رسول سے تعصب رکھتا ہو، ہم اسے مولوی ماننے کو تیار نہیں۔ مولوی حدیث نشد مولائے روم آخران شمس تبریزی سبحان اللہ، اور مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ سیدوں کی تعظیم کی جائے۔ حضور مصطفیٰ خان رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی اعظم کے بڑے بھائی حامد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا، تو جو بڑی قیمتی بات یاد آ گئی، کہتے ہو یا حسین، فتویٰ دیا کہ فاسق و فاجر کی تعظیم کرنا حرام ہے، داڑھی رنگے کی تعظیم کرنا کیا ہے؟ فاسق و فاجر کی تعظیم حرام ہے، فتویٰ دیا۔ صداقت دوسرے دن ایک سید صاحب ملنے کے لیے آئے اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے سے، کلین شیو سے، جیسے ہی آئے تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو، بولو یا حسین یا حسین یا حسین، تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، ہاتھ پکڑ کے بٹھایا، بڑی عزت کی جب چلے گئے، پوچھا حاضر ہے کہیں فتویٰ دیا کہ فاسق و فاجر کی تعظیم حرام ہے، آواز سید صاحب کی بڑی تعظیم کی، تو فرمایا کہ سید صاحب کی اس لیے تعظیم کی کہ وہ آل رسول ہیں، نسبت کی تعظیم کی، اور نسبت کبھی فاسق نہیں ہوتی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نسبت کبھی فاسق نہیں ہوتی، تعلق کبھی فاسق نہیں ہوتا، تو کچھ بھی ہے ان کی رگوں میں فاطمہ کا لہو دوڑ رہا ہے، ان کی خوشبو دوڑ رہی ہے، حسن کی صالحیت ہے، حسین کا رنگ ہے، یہ وہ رنگ ہے، توجہ، حسین کا وہ رنگ ہے، اس رنگ کی خاصیت دیکھو، اس رنگ کو لے کے جب غریب نواز ہندوستان آئے تو حسینی رنگ میں ایسا کمال دکھایا کہ 90 لاکھ اسی رنگ میں رنگ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک اپنی منبر پہ بیٹھے، بس اپنی بات تقریر کر رہے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوا بیچ سے، تاکہ سرکار میرے ابا کا انتقال ہوا 2 دن پہلے، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں ہیں، عذاب میں ہیں، مصیبت میں ہیں، سرکار کرم فرما دیں۔ کیا غوث کا مقام ہے، کیا غوث کا مقام ہے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا اچھا تیرا باپ مجھ سے مرید تھا کیا؟ نہیں۔ اس کو میں نے خلافت دی ہے کیا؟ نہیں۔ کبھی میری است بوسی کی ہے کیا؟ نہیں۔ عدم بوسی کی؟ نہیں۔ خانقاہ میں کبھی آیا؟ نہیں۔ لنگر خانے میں کبھی آیا؟ نہیں۔ تقریر کبھی سنی ہے میری؟ نہیں۔ میری صحبت میں کبھی بیٹھا ہے؟ نہیں۔ نہیں۔ تو غوث اعظم نے آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر لی، نہ مرید تھا، نہ خلافت پائی، نہ صحبت میں کبھی بیٹھا، نہ کھانے میں کھانا کھایا، نہ کبھی تقریر سنی ہے، نہ کبھی باز سنا ہے، نہ کبھی ہاتھ چوما ہے، نہ کبھی پیر چوما ہے۔ سوچتے سوچتے آنکھیں کھولی، فرمایا جا جا جا، اب تیرا باپ جہنم سے آزاد ہے، جہنم سے آزاد ہے، دوزخ سے آزاد ہے۔ او پادری کیوں اس وقت میں ناز جاؤ، کیسا پیر ملا ہے، کیسا آقا ملا ہے، کیسا مولا ملا ہے۔ کہا کہ حضور ابھی تو آپ نے کہا کہ نہ مرید ہے، نہ خلیفہ ہے، نہ کھایا ہے، نہ ہاتھ چوما ہے، نہ پیر چوما ہے، پھر جہنم سے آزاد کیسے ہو گیا؟ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ میں نے لوہے محفوظ میں دیکھا، میرے رب نے کہا عبد القادر یہ سچ ہے، اس سے مرید نہیں تھا، اور خلافت نہیں پایا، عدم دوستی نہیں کی، دست دوستی نہیں کی، صحبت اختیار نہیں کیا، لنگر کھانے میں کبھی کھانا نہیں کھایا، مگر ایک مرتبہ یہ تیری خانقاہ کی گلی سے گزرا تھا، میں نے اس کو اسی لیے بخش دیا ہے، اسی لیے بخش دیا ہے۔ اگر کوئی گنہگار غوث اعظم کی خانقاہ کی گلی سے گزر کے جنتی ہو سکتا ہے تو ہمارے ہاتھوں میں تو بڑے بھیڑ کا دامن ہے، ہم تو غوث اعظم کے دیوانے ہیں، ہم تو غوث اعظم کے بندے ہیں، ہم تو غوث اعظم کے غلام ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث احمد عالم کے دستگیر ہیں یا غوث احمد صدقہ حسن حسین کا جھولی میں ڈالیے، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث احمد سے پاک نے پوری زندگی محبت کی تعلیم دی ہے۔ غریب نواز کا یہ ہندوستان ہے، ہے تو خواجہ کا ہندوستان،
اتنے زور سے بولو کہ پورا انڈیا مسلمان ہو جائے. خواجہ کا ہندوستان زندہ باد. خواجہ کا ہندوستان زندہ باد. خواجہ کا ہندوستان زندہ باد. لوگ لڑتے ہیں دف کے لیے, پیر کے لیے, وہ پیر وہ میرا پیر وہ, اور یہ سارے پیر اپنے ہیں یار. فرمایا مجاہد ملت نے کہ اپنے پیر کو چھوڑو مت اور دوسرے پیر کو چھیڑو مت. ابھی 3-4 تاریخ کو حضور مجاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہوگا, انشاءاللہ بڑی دھوم دھام سے ہوگا. قیامت فرمایا اپنے پیر کو چھوڑو مت, دوسرے پیر کو چھیڑو مت. نو ٹینشن یار, اس کا بھی پیر ہے. اگر تیرا پیر تیرے لیے آفتاب و مہتاب ہے, میرا پیر میرے لیے آفتاب و مہتاب. آپ کو کوئی حق نہیں ہے, آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنے پیر کی تعریف کیجئے, مگر یہ حق نہیں کہ کسی کے سچے پیر پہ آپ نہیں بیٹھیں. جھگڑا کب شروع ہوتا ہے؟ ہم اپنے پیر کو آفتاب کہتے ہیں اور دوسرے کو دین چراغ کہتے ہیں, موم بتی. جھگڑا کب ہوتا ہے؟ محبت پیدا کیجئے. سنیے خواجہ پاک کا ایک وصیت سنیے, تقریر کریے. سنیں گا آپ یا حسین یا حسین. لڑتے ہیں میں پہ نماز کیوں ہو رہی ہے, میں پہ کیوں نہیں ہو رہی. لڑتے اس لیے کہ تب پہ لڑ رہے ہیں, اس پہ لڑ رہے ہیں. مطلب یہ آپس میں محبت ہے. جو میں نے کہا نا, کسی کو تکلیف ہے سنیے پکا بھائی تب اٹھا کے پھینک دیجیے. ناشی پیسے پڑھیے, اتحاد پہلے ضروری. ہندوستان کے بادشاہ فرماتے ہیں کہ 3 عبادتیں ایسی ہیں جس سے بندہ بہت جلدی خدا کے قریب پہنچ جاتا ہے. نماز تو اپنی جگہ ہے, روزہ تو اپنی جگہ ہے, حج تو اپنی جگہ ہے, زکات تو اپنی جگہ ہے, صدقہ تو اپنی جگہ ہے. فرمایا کہ 3 عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں. ان عبادتوں سے بندہ خدا کے قریب بہت جلدی پہنچتا ہے. وہ چاہے خواجہ وہ 3 عبادتیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی عبادت ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. اور دوسری کیا ہے؟ ننگوں کو کپڑے پہنانا. بیٹا تفریق مذہبوں کے اندر سبحان اللہ, بیٹا تفریق مذہبوں کے اندر ہندو بھی ہے, کرسچن بھی ہے, یہودی بھی ہے. اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو, پیاسا ہے تو پانی پلا دو, ننگا ہے تو کپڑا پہنا دو. اور فرمایا ایسی چیز ہے اللہ کی مخلوق سے محبت. کسی نے مجھے بہت سے بات سے پوچھا سرکار اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے, تو فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں, ان میں سب سے شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرو. اللہ کے بندوں سے, اللہ کے بندوں سے, اللہ کے بندوں سے. اسلام جھگڑے سے نہیں پھیلے گا, محبت سے پھیلے گا, محبت سے پھیلے گا. جب تک محبت نہیں ہوگی اسلام نہیں پھیلے گا. مدینہ شریف میں شام کا وقت ہے, ایک صحابی اپنی دکان بند کرنے والے ہیں. دکان کیا چیز کی ہے؟ چاول کی, آٹے کی, تیل کی دکان بند کرنے والے ہیں. ٹھیک ان کی دکان کے سامنے ایک یہودی کی دکان ہے. اسلام کیسے پھیلا ہے میں آپ کو بتا کے آپ سے الگ ہو جاؤں گا. اکیلے میں نہیں بات یاد کیجیے گا, سوچیے گا. اگر غصہ ہے تو دعا دے دیجیے گا, پیار ہے دعا دے دیجیے گا. اس صحابی اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں, دکان بند کرنے والے ہیں, عشاء کا وقت ہو رہا ہے, سامنے یہودی کی دکان ہے. ایک صحابہ ہے صحابی کے یہاں تاکہ مجھے 10 سیل چاول چاہیے. توجہ کیا چاہیے؟ اسلام کیا جھگڑے سے, دبا بگڑی سے نہیں, اخلاق سے. غریب دوا کو اخلاق پیش کیا کہ 90 لاکھ پڑھنے میں آ گئے. 10 سیل چاول چاہیے. اس مسلمان صحابی نے کہا کہ مجھ سے مطلب اس سامنے یہودی والے کی دکان سے لے لیں. اسلام کیا ہے؟ اسلام محبت ہے, محبت. نبی پاک تشریف فرما تھے, ایک جنازہ گزرا, نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا رسول اللہ جنازہ یہودی کا تھا, فرمایا کیا وہ انسان تھا؟ اب تک آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے. ایسا اسلام آپ پیش کر رہے ہیں کہ جو آنے والا ہوگا. امام ان صحابی نے کہا کہ مجھ سے مطلب وہاں سے لے لو. تو کہا کہ آپ کے پاس چاول نہیں ہے؟ کہ آپ کیوں نہیں دیتے؟
اسلام کیسے پھیلا؟ صحابی نے کہا میرے بھائی میرے بال بچوں کے لیے جتنی روزی چاہیے تھی میں نے وہ کما لی ہے. وہ یہودی بیچارہ صبح سے پہلے بیٹھا ہے, آج اس کی دکان پہ کوئی نہیں آیا, اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ بہت مایوس ہے. تو وہاں سے چاول لے لو تاکہ اس کی طبیعت خوش ہو جائے, دل خوش ہو جائے. وہ آنے والا اس یہودی کی دکان پہ پہنچا, اس نے پوچھا تم تو مسلمان کے یہاں گئے تھے, یہاں کیوں آ گئے؟ کیا اس کے پاس چاول نہیں ہے؟ اس آنے والے نے سارا واقعہ بتایا. وہ یہودی اپنی دکان سے کود کے نکلا, آیا مسلمان کے پاس, کہا کہ چاول بعد میں دوں گا, پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان کو سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو. تو مسلمان نے کلمہ پڑھا کے پوچھا اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم اتنے اچھے ہو تو تمہارا پیغمبر اتنا اچھا ہوگا, جب قرآن اتنا اچھا ہے تو نبیوں کا ایمان. یہ ہے اور اسلام کے لیے چاہنے والے نہ رہے, جس کا دل چاہتا افسوس ہو کھڑے نہ رہے. اب جھگڑا ہوتا ہے پیٹ کے لیے, اب جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ دستا کے لیے کہ بڑا کام ہے, وہ کہے بڑے کام ہے, وہ کہے بڑا کام ہے. یاد رکھنا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا سب سے بڑی برائی ہے. آپ سمجھتے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں, میں کھڑکپور کا سب سے بڑا مولوی ہوں تو مجھ سے برا کون نہیں. نبی کون ہے؟ آقا پاک نے ہمیشہ اخلاق کی تعلیم دی ہے, محبت کی تعلیم دی ہے. اللہ عز و جل آج کی محفل کی برکت سے, غوث اعظم کی برکت سے, جملہ اولیاء کرام کی برکت سے ہمیں اتحاد کے ساتھ ہم قادری ہیں, چشتی ہیں, سہروردی ہیں, نقشبندی ہیں, رضوی ہیں, برکاتی ہیں, شمیمی ہیں, عطاری ہیں, برکاتی ہیں, شہبازی ہیں. ہم سب نبی کے دیوانے ہیں, نبی کے غلام ہیں, اہل بیت کے نوکر ہیں, اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ماننے والے ہیں. محبت کے سائے میں رہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے سے محبت رکھیں, ایک دوسرے کا عیب چھپائیں. سنی بھائیوں سے محبت رکھیں, تو دنیا میں اپنے کسی ایمان والے بھائی کا عیب چھپائے گا اور قیامت میں اس کے عیبوں کو چھپا دے گا. انہی پیغامات کے ساتھ چشتی فقیر آپ سے ودا ہوتا ہے. زندگی رہے گی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وما توفیقی الا باللہ العظیم. السلام علیکم. سلام کے لیے کھڑے ہو گئے.